साहब के छोड़े हुए हैं। हाँ ठीक है, बिल्कुल। ये और देखे ना, ये पीली आईटी वाला भी ज़फरुल्लाह शाह साहब का बंदा है। हाँ जी बिल्कुल उसी का बंदा है ये जी। हाँ ये अब ये कर क्या रहा है, मैं तो ऐसे नहीं करता, मैं तो तू मेरे साथ कैसे कर सकता है भाई? तू करेगा ज़फरुल्लाह शाह साहब की बेटी के साथ जिसको तू कबूल है। मेरा तो ये स्टैंडर्ड ही नहीं, मेरी बेटियां तुझे थूके भी ना। ठीक है, तो तू करता है ज़फरुल्लाह की बेटियां जिसको कोई नहीं लेता, तू करता है सियालवी की बेटियों से जो जिसको कोई नहीं लेता बगैर। तो देखिए ताहिर, एक टाइम वो था कि मैंने इनकी गंदगी से अपने आप को अलग करते हुए मैंने कभी, मेरा इनके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ये जाने इनके, मैंने कभी इनके काम में कोई मुदाखलत की? और तुमने तो इस्लाम का मुंह काला करने में तुले हुए हो। तुमने तो कोई मस्जिद जो है वो मस्जिद अल्लाह ताला का घर नहीं छोड़ा, और तुम लोगों ने तो खाना काबा में जाके गद करना शुरू किया, वहां भी फकीर बन गए, मांगने लग गए बगैर। तो औकात क्या है तुम्हारी? हम तुम्हारी इज्जत करते हैं ना ये सोच के कि इनके अंदर दीन का इल्म है, और तुम हमारे पास जो भेजी हुई बेटियां होती है उनके साथ तुम बेहयाइयां करते हो, गद करते हो, गलास्ते करते हो मासूम बच्चियों के साथ। आज अगर मेरी बेटी के ऊपर बात होगी तो खुदा की कसम ज़फरुल्लाह की बेटी भी चौक में खड़ी होगी। अगर मेरी बेटी के ऊपर, रहमत बीबी के ऊपर, साइमा के ऊपर, प्रिंसेस के ऊपर, हूर के ऊपर, नूर के ऊपर, ताशी के ऊपर बात होगी तो फिर इंशाअल्लाहुल अज़ीम सियालवी तेरी बेटी भी नहीं बख्शी जाएगी। तू भी जिसको बेटियां देकर जिनको गुड्डे मुस्टंडे बनाया ना, फिर तुझे भी इस चौक पे लेकर आएंगे। तू कहने समझा क्या? तेरी जुर्रत कैसे हुई? तुमने समझा क्या हम लोगों को, हमारी इंसानियत को? हमने आज तक तुम्हारे मुंहों से कभी कुरान नहीं सुना, हमने तुम्हारे मुंह से कभी अखलाक की बात नहीं सुनी। मिर्जा मिर्जा करके जिस तरह तुम लोगों को गुमराह कर रहे हो, जिस तरह तुम और लड़कियों की जिंदगियों के साथ खेल रहे हो। एक मजूर बच्ची व्हील चेयर के ऊपर तुम्हारे मुफ्ती ने उसको नहीं छोड़ा। एक मजूर लाओ मुफ्ती मुबशर को, किधर है वो लड़की जो कहती थी उस्ताद किधर है आज वो? ये वाकया कहां पे हुआ है? ये लाइव पर एक लड़की थी फातिमा नाम की, मजूर बच्ची थी व्हील चेयर के ऊपर। ठीक है, और फिर उस बेचारी के साथ जो कुछ किया इन्होंने, अल्लाह तौबा इस्तगफार करनी चाहिए। एक व्हील चेयर पे बच्ची को नहीं माफ किया इन्होंने। देख लें जी, सुनने वाले देख लें, ये इनका दीन मजहब है, इनकी अपनी औरतें महफूज नहीं है। अल्लाह ने आपके हाथों इंसाफ करवाना था उम्मे बाजी। मुझे 3.5 साल हो गए हैं एक बात को बार बार एक बात कहते हुए कि देखें प्लीज आप इस तरह ना करो। औरतें, रहमत बीबी चली गई, पता है रहमत बीबी के साथ फौजिया कुरान करीम की हाफिजा थी। फौजिया अरब से आई थी और बड़ी मतलब प्यारी खातून थी वो। आप यकीन करो इन्होंने पड़खच्चे उड़ा दिए उस औरत के। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, इन्होंने किस औरत को माफ किया? मस्जिद में चली जाओ वहां औरत महफूज नहीं, वहां पर आप 4 साल की बच्ची भेज दो वो इससे महफूज नहीं। ठीक है ना, फड़ाई साहब ने इन्हें बख्श दिया, पर हमने वो दी चीज बख्शी नहीं है जो फड़ाई साहब की फैमिली के ऊपर बात की इन्होंने। नहीं, लेकिन इसका जवाब ये नहीं है जो अब हो रहा है, ये भी गलत है। टिट फॉर टैट जो है ना, इस तरह ना करें। नहीं फड़ाई साहब, ये मादी में आपने टिट फॉर टैट किया हुआ है जब जरूरत पड़ी थी, पर आप आज अगर आप जुबान काटेंगे उम्मे बाजी की तो ये इंसाफ नहीं होगा, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के खिलाफ है। नहीं, मैं किसी की बहन बेटियों को गालियां नहीं देता, ऐसी बात हरगिज नहीं है। नहीं आप नहीं देते, आप, मुझे पता है। और उम्मे बाजी भी जो एक बात रख रही है ना, इन्होंने कोई अटैक नहीं किया, वो एक इंसाफ की बात कर रही है। अगर ऐसे नहीं तो ऐसे करूं तो क्या नतीजा निकलेगा इसका? नहीं, वो रिकॉर्डिंग करवा रही है गुस्से में, जो कह रही है कल को वो भी, उन्हें भी पता है ये गलत काम। देखो अफजल भाई, कल मैं खामोश थी या नहीं थी बताई? आपकी बात मैंने मानी या नहीं मानी बताई? मैंने ब्रॉड लगाई? नहीं, वो तो सिस्टर ठीक है, लेकिन ठीक हो क्या? आज जो कुछ आपके होते हुए हुआ, और फिर जब सिद्धू मेरी लाइव पर आया वहां पर आकर उसने किया,
देखिए मैंने आपको कल क्या बात कही थी, मैंने कहा ठीक है मेरा इनके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, कोई मेरा वास्ता नहीं है, ये जाने। और इनका अब देखिए इन्होंने कहा कि मैंने कहा जी मेरा आपके साथ कोई रिश्ता नहीं है, मुझे आप बहन शहर ना कहा करे, ना आप मेरे भाई हैं। इनको खाला ने कहे, इनको मामू, वो जुगते कर रहा था, उसकी जरूरत कैसे हुई? औकात क्या है उसकी फैदान की? क्या औकात है उसकी? टेले का मौलवी। और तू तो छाड़ बुरा बेच के तू अपना खिला सेवियां लेने वाले तू गल्ला करने मेरे बाप नू औकात है वेख अपनी। पुराने लोहे तू पूड़ा खान वाले तू बकवास करना है। अब यहां पर जब मैं बात कर रही हूं तो क्या कह रहा है मेरी बात? देखिए मैं तो आपको बहन समझता हूं, मैंने तो कुछ नहीं ना किया, मैं तो बहन समझता, मैंने आपके साथ कुछ, तेरी औकात है तेनू तो मैं अपनी गड्डी दे पहिए साफ करने ਲਈ ਨਾ ਰੱਖਾਂ। मैं कहा गद्दा मौलवी पिछे करो, इनू साड़ी ते इज्जत महफूज नहीं इन्हां दे कोलों, इन्हां कोलों मस्जिद महफूज नहीं। तेरी औकात की है वो तो दस मैनू। मैं तो अपने घर की हुणी ऑन की सी ना, तेरी औकात है इत्थे कमरना जगह लैके दिखा मैनू। मैं तो अपनी प्रॉपर्टी च बैठी है कैनेडा दे विच, ठीक है? मैं तो हुणी कैमरा ऑन किया सी, लिया खोल अपना कैमरा। तेनू तो कोई मसीता नहीं बनन दिंदा बगैरत आदमी, ते तू लगा है जुगता करन। तेनू तो कोई बांदरी नहीं दिंदा, ते तू टिकटॉक ते आके कुड़ियां घेरना फिरना। तेनू तो किसी ने बांदरी का रिश्ता नहीं दिता बगैरता। तू लगा है गल्ला करन। देखे मेरे साथ जब कल बात हुई है, मैं बड़ी तहम्मुल के साथ, इन्होंने कहा जी हुण इहदे नाल ना बड़े मिठे तरीके नाल जाओ ते जाके ए गल करो इहदे नाल, ए नासिस है, ए फलानी है, इहनू इलम नहीं है। वो कुत्ते दिया पुत्रा, किसे गंदी मां दी औलादे, ठीक है, किसे बगैरत दिया बच्चिया, किसे गंदी नस्ल दिया, पहले अपना तारफ करवा ना। मैं तो कैमरे दे अगे भी आनी गा ते अपना ऐ जी वड्डा करो जरा, एनू दस अपनी औकात लिया किथे ही गा तू, किसे गद्दी मां दिया, किसे कुत्ती दिया बच्चिया। ये कैमरा बड़ा करे जी, मैं तो कैमरे के आगे आने लगी हूं, आ अपना मुंह दिखा दे, अपना घर दिखा, देखा तेरी की औकात थी, चल जल्दी कर, आ छेती नाल, ठीक है? मेरा तो दिखा दिखा अपनी औकात, बड़ा करे जी कैमरे को जी। मेरी औकात ये है, ठीक हो गया? मैं कैमरे में भी दिखाती हूं, मैं अपना घर बार हर चीज आपको दिखाती हूं। लिया भाई दिखा मौलवी किथे है कुत्ते दिया बच्चिया। तेनू मैं दसा तू मेरे से कुछ किया कि नहीं? तू तो मेरे भांडे धोने के लायक नहीं, तेनू तो मैं कभी अपने गराज के कोलों ना लंघण देवां किसी कुत्ती मां दिया। तू दसना पिया गल्लां करके मैनू, ते नाल तू एक होर कुत्ता पालिया तेरा, तेरी दुम लादा फिरदा बगैरता, किसे गद्दी नस्ल दिया, किसे कुत्ती दिया तुखमा। तू गल करेगा मेरे उत्ते, मेरी औलाद उत्ते? 3.5 साल सुनिया तुहानू, 3.5 साल बर्दाश्त किया मैं, समझ आई? ना तुहाडे कोलों मस्जिदां महफूज, ना तुहाडे कोलों घर महफूज, ना तुहाडे कोलों बाहर महफूज। लिया भाई मेरा तो ए कार ही, ठीक है? मेरी तो ए औकात ही। कदी आप परफ्यूम देखे नहीं? है औकात तेरी? देखे ने कदी? ख्वाब विच भी नहीं देखे होने। भाजी इन्हें परफ्यूम अपनी अपनी पसलियां बेच दे तो फिर भी नहीं लै सकता। देखो जी हर बनाओ मेरा तो ऑफिशियली भी ए जे इत्थे उम्मीदवार बहंदी हूं। लिया मौलवी अगे आ फिजार किसे कुत्ते दिया बच्चिया, लिया तेरिया में तो जुगता कढ़ दिया तेरी मां दे नाल। अज आ फिजार अगे देखा तेनू मैं, आ औकात है ही तेरी? है औकात है? नहीं है औकात आ? मेरा ते इबादत वाला कमरा जिहड़ा ना वो भी देख लो, ठीक है? अपनी औकात दस सुन, ए देख मेरे ते ए लो जी, मैं ते बड़े सीधा कुराने पाक नहीं लैंदी, ए लो
ٹھیک ہے اے دیکھو باجی فریج بھی دکھائیں، فریج بھی، یہ گروسری دے کے بھی ان کو پتہ لگے ان کے مہینے کی گروسری اتنی نہیں آتی ہوگی. دیکھیں جی. اب لائے اس مولوی کتے کو، ایسے مولوی کتے نو لیاؤ ہوں. مولوی کتا ہائے ہائے ریحان کتا ہائے ہائے لے کے آؤ. میں تے اپنی اوقات دکھائی ہے، مولوی لیا اپنی اوقات کتھے تیری کڈ. تو میریا دھیاں دے اتنے گل کرے، میں تیری زبان نہ کھچ کے تیرے ہاتھ پھڑا دوا بغیرتا کسے گدی نسل دیا، کسے کتی دیا بچیا. لیا جنوں ماں دیتی اپنی ججے نو، ججے نو جڑی بھیڑ پیش کیتی ہے لے کے آؤ انہوں. چل جلدی کر، جلدی منٹ مار منٹ. ہاں جی دکھاؤ ہوں اپنی اوقات، دکھاؤ جی اپنی اوقات کتھے گئے ہو، کسے گدی نسل دے کتوں کتھے ہو. اور تانوں گلی دے وچ نہ تانوں کوئی بیٹھ نہیں سی دیندا تے تہاڈی ماں دے کول نہ روٹی نہیں سی ہوندی، تانوں ٹکڑیاں واسطے مدرسے وچ چھڈیا. تسی منگ منگ کے روٹیاں کھا کے پلن والے ہو بغیر تو، اور تسی کسے دی دھی نہیں بخشی، تسی کسے دی ماں نہیں بخشی. حرامیوں. تہاڈی یہ اوقات، تسی تھال وچ جگہ جگہ تو روٹی شام نو جمعراتاں کٹھیاں کرنے والے ہو گدیو. لوہے پرانے ٹین ڈبے تو روٹیاں چھان بورا بیچ کے تے اپنا کھلا سیویاں کھان والے ہو بغیر تو. میں باجی ویسے آپس کی بات ہے، فیضان کو تو فرق کوئی نہیں پڑنا، اس کو فرق تب پڑتا ہے جب بات اس کے استاد کے اوپر ہوتی ہے. جی میں تو ظفر اللہ شاہ صاحب نے جدو دھی دیتی ہوئی ہے نو تے ظاہر ہے پھر تو استاد ہی کہے گا نا. انہاں دا استاد علمی تے گل یار انہاں نے کوئی نہیں کرنی. نہ کر باز آ جا طاہر، باز آ جا یار، نہ کر. انہاں نے تے گل جیڑی ہے نا، اور میری گل سنو، میں انہاں نو کچھ کہندی نہیں، ٹھیک ہے. میں کیوں، میں کوئی ظفر اللہ شاہ صاحب تھوڑی ہے جنہیں اپنی دھی پیش کر کے تے گڈے پال دے نے. سسٹم نہ کریں ایسا. میں کوئی ظفر اللہ شاہ تے نہیں ہے نا جنہیں اپنی بڈھی دی بار بار ویڈیو آن کر کے تے گڈے پال دے نے، میں وہ تے نہیں ہاں. یہ باجی کیا الزام لگا رہی ہیں آپ؟ وہ پتہ چل گیا اس کو، فضان جو دیدار کرتا ہے نا اس کو پتہ ہے، اس نے تو شاید دیکھے بھی میں تو ایک محنت کرنے والی، ایک کام کرنے نہیں والی. میں ابراہیم میں تو چپ ہوں، میں نے تو کچھ بولا ہی نہیں ہے، میں تو آپ لوگوں نہیں کے حوالے چھوڑی. تو نال کرا رہے ہیں نا، انگل کرا رہے ہیں. اور بھائی نہیں کرا رہے ہیں نا، میں تو تھوڑے اتنے براڈ چھڈی سارے ہوتے بھائی، آپ میرے گل پہ کرو تو براڈ نہیں چلی. کرنا مسئلہ ہے. مینو ماڈریٹر تو ریموو کیتا ہے تو فار دا ریکڈ میں یہ کہہ دوں کہ مجھے مارڈ سے ریموو کیا ہوا ہے. ساتھ یہ ایک سیکنڈ ٹھہرو یار بینچ، ساتھ کہہ رہے ہو کہ براڈ آپ کنٹرول کرو اور ساتھ میرے مارڈ رائٹس ریموو کیے ہوئے ہیں. یہ دیکھو یہ نہیں چھوٹا سا رائٹس روٹس دجال جو ہے نہیں، نا، میری اتنی جرت نہیں ہے. دیکھو طاہر ان کو آن بھی نہ جان کر. بوجھ کے شیطانی کر رہے ہیں، یہ مائک جان والے بوجھ کے شیطانیت کر رہے ہیں. نہیں مائک یہ والے آپ بات تو کیے یاد کیونکہ آپ رکھنا، ریموو کر یہ رہے تھے نا، بات باقی یاد آپ کے رکھنا. رائٹس ہیں، نیچے کامنٹس آن میوٹ کریں جو کی آپ تو کے یہاں خلاف پر آ رہے ہیں. بات نہ ہو پائے گی، یہ بات ذہن میں رکھنا. کامنٹس میرے خلاف کسی نے کامنٹ کرنے ہیں اوپر جو بول رہی ہیں خاموش ان کو کرانا ہے یا نیچے کامنٹس والوں کو خاموش کروانا ہے؟ بھائی میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آج یہ خاتون ایکسپوز ہوئی ہیں بری طرح سے، باقی ان کی اپنی مرضی ہے، میں ان کا احترام کرتا ہوں، آگے ان کی اپنی، یہ لیکن گندی یہ جو نسل کے، اس کو خبردار، ایک عورت نہیں آج اس کی ماں ایکسپوز ہوئی ہے. آج ظفر اللہ شاہ صاحب نے جس طرح اپنی بیٹی اس کو دی ہے اور اس کے پالتو کتے کو، آج وہ ایکسپوز ہوئی ہے. میں تو 3.5 سال سے یہاں پر ہوں، میں تو 3.5 سال سے یہاں پر ہوں. آج جو قادیانیوں کی بغلوں میں جا کر بیٹھتا تھا، جو کہتا تھا کہ مجھے قادیانی کر لو، مجھے لے جاؤ باہر، آج وہ ایکسپوز ہوا. آج وہ ایکسپوز ہوا جو یہ بہن دے کر اس کو بیٹھا تھا، یہ ایکسپوز ہوا. ہم میں نے تو آپ سے 3.5 سال کہا سے تھا ادھر ہوں. کہ وہ یہ اتنا شخص کوئی جب غلیظ کسی کو ہے، غصہ آئے، یہ اتنا جب کوئی کسی گند کو ہے، غصہ آئے، یہ بہادر اتنا وہ ہے کوئی تو غصے حرام میں کی اپنے کھا آپ کر کو پلا قابو میں ہوا رکھے. ہے، یہ اتنا کوئی آپ اپنی بغیرت اور زبان گندی دیکھیے، نسل یہ کا ہے. زبان مجھے یہ بتا، تیرے گھر سیالوی کی بہن ہے کہ یہ ظفر اللہ کی؟ تم دونوں جو ہے یہ اکٹھے جاتے ہو یا الگ الگ؟ یہ بتاؤ.
اور بغیرت آدمی اور گندی نسل کے کتے، تو میری بیٹی پہ بات کرے، تو میری ذات کے اوپر بات کرے، میں تیری زبان نہ چیر کے رکھ دوں؟ دکھا اپنی اوقات کہاں کہ تو کتیا۔ ٹوانا صاحب اوپر آئے، ٹوانا صاحب اکاؤنٹ اوپن کریں اپنا، یہ ادھر معاملہ بڑا خراب ہو گیا، آپ آ کے صلح کروائیں پلیز۔ دیکھو طاہر، 3.5 محمد جی سال سے انہوں نے گندی فلمیں ایک چلائی، مجھے بات کرنے دینا آپ، دیکھیں محترمہ مجھے بات کرنے دینا، یہ اصول تو نہیں ہے نا بات کروں تو اپنی بہن بھائی، تیرا میں نے نجائز تو آپ بچہ کا پیدا نام ہی کر کے نہیں یہ لیا ٹک یار، ٹاک پہ آئی ہوئی ہے۔ آپ بلا وجہ الزام تیری لگا دیے بہن میرے ٹک اوپر۔ ٹاک پہ آئی ہوئی ہے کہ نجائز بھائی کا بچہ پیدا کر رہی ہوں، بغیرت آدمی، تو نے تو سکی بہن نہیں چھوڑی، تو تیرے سے بات کروں میں؟ اور گدی نسل کا ٹک ٹاک پہ تیری بہن رو رہی ہے، تیری بہن کہہ رہی ہے کہ 1.5 سال سے میرا بھائی میرے ساتھ یہ کر رہا ہے، اور تیرا ایک بھائی جو ہے وہ 8 سال کی بچی مسجد میں لے کے غلط کام کیا، اس کے ساتھ بغیر تو تمہارے ساتھ بات کروں کسی گندی نسل کے؟ اعوذ باللہ من نعوذ باللہ پڑھ جا کے ظفر اللہ شاہ صاحب کے اوپر، سیالوی کے اوپر، ان کو دھو کسی زمزم کے پانی کے ساتھ، کتے کے بچے۔ تم لوگوں نے سمجھا کیا؟ خواتین کو تم لوگوں نے تماشا بنا لیا یہاں پر۔ فوزیہ نامی مانے باجی رونا آ رہا ہے کہ ان کے اندر ایک قطرہ انسانیت نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جب یہ اپنے گھروں میں بیٹھتے ہیں تو ان کی مائیں ان کی بہنیں ان سے چھپا لیتی ہیں کہ ہماری بچیوں کے اوپر جو ہے یہ غلط نظر نہ ڈالیں۔ ان کے اخلاق اتنے گرے ہوئے اور غلیظ اخلاق کے مالک ہیں یہ لوگ، صبح شام۔ دیکھیں اب افضل بریچ اتنا بڑا شیطان ہے کہ آپ کی سوچ ہوگی، ٹھیک ہے؟ جس وقت حالانکہ سدھو نے اس کی بیٹی کو کوئی گالی نہیں دی تھی تو جگہ جگہ روتا پھرتا تھا، میری بیٹی کو کہہ دیا، تو ٹوانا صاحب بھی بروڈے لگاتے تھے۔ آج ٹوانا بھائی کدھر ہے؟ آج کدھر ہے ٹوانا صاحب بھی؟ ان کو وہ جو 40-50 عورتوں کے ساتھ انہوں نے زیادتیاں کی ہے، جن کی عزتوں کے ساتھ کھیلا ہے، جن کی عزتوں کو پامال کیا ہے، جن کی بیٹیوں کو بدنام کیا ہے، اب کدھر ہے افضل بڑیچ جو ہے؟ اب کدھر ہے ٹوانا؟ افضل بڑیچ دی بہت دیا سی ظفر اللہ دیا بہت دیا نے جڑا آپ مجاہد بنا دے تھی دیکھے ہیں۔ ایک منٹ رکے، مجھے ٹوانا صاحب کو اوپر لینے دے باجی، صرف 1 منٹ دے۔ ٹوانے کدھر ہے؟ نیچے غیرت مار کے اپنی سو رہا ہے بے غیرت انسان۔ افضل بڑائچ کی بار تیری غیرت جا کی تھی، انہوں نے باجی انہوں نے مجھے میری ماں کی گالیاں پڑھوائی ہیں سرکار نے، میں نے اس کو مانا اپنا بھائی، اپنے جسم کا دل کا ٹوٹا۔ یہ تو شیطان ہے صاحب یہ لوگ۔ میں کہتی ہوں یہ جو سرکار ہے یہ غلاموں سے بدتر ہے جی اینو سرکار نہیں، اینو بدکار کیا کرو؟ ایدہ نا جڑا سن لو، سرکار نہیں بدکار، ایدہ نا سن لو، اے جتھے کہو نا کہ سرکار آئی سمجھ لو بدکار آئی، سرکار نہیں بدکار۔ پلے بال لو، جتھے لکھا ہوئے گا سین ہوتے سین نہیں ہے، ہوتے دال ہے۔ بدکار، بدکار کیا کرتی ہے؟ مسجدوں میں بدفعلی۔ بدکار کیا کرتے ہیں؟ داڑھی رکھ کے شلوار ٹنگ کے پھر کیا کرتے ہیں؟ نہ بچہ چھوڑتے ہیں نہ بچی۔ یہ وہ بدکار ہے، یہ سرکار نہیں، یہ بدکار ہے۔ اور یہ بدکار ان کے جو تربیت دینے والے ہیں وہ ان سے بڑے بدکار ہیں۔ لا اپنے استاد محترم کو اتنی ہمت ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ جو کالا شاہ پیٹ نکال کے کھڑا ہوتا ہے نا، لا اس کو، سمجھ آئی؟ اڈی پڈی داڑھی لے کر جب کیمرے کے آتا ہے نا ننگا پڑنگا، ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح وہ تمہاری بہنوں کے آگے آتا ہے، اسی لیے تو اتنے دل دادا ہو۔ ہم اتنے بڑے پیٹ کو پسند نہیں کرتے، نہ اس کالے رنگ کو اور نہ اتنے بڑے پیٹ کو، ٹھیک ہے؟ لاب سرکار بدکار، سرکار بدکار آگے تیرے منہ کے اوپر نہ ماروں آج تو۔ تمہاری سرکار جو ہے نا یہ بدکاری آج ایک ایک بندہ دیکھے گا، تم لوگ کسی سے بات کرنے کے قابل نہیں رہو گے۔ غلیظو، گندگیوں، ٹوانا صاحب آؤ نا اب،
तुम्हारा साहब अब क्यों चुप हो? अफजल दिया बहुतियां दिया सी। टिवाना साहब मैंने माइक ऑन कर दी है, सिर्फ आप रिक्वेस्ट करें, कोई एमडी ऊपर नहीं आए, किसी को आने की जरूरत नहीं है, ना किसी को मैं माइक दे रहा हूँ। कोई नीचे मॉड किसी को माइक ना दे मेरे अलावा, मैं ही दूंगा जिसको देना होगा। आओ टिवाना साहब ऊपर आओ, खैरत खाओ, मर्द के बच्चे बनो, आगे बढ़ो, आके इधर लड़ो, अपनी बहन के लिए आवाज बात ये उठाओ। है उम्मे बाजी कि याद रखना, 3.5 साल आज में इन्होंने एक बुड्ढे आपके पाले। लिए हक की आवाज उठाई है। जब मेरी प्यारी बहन की इज्जत को छाला जा रहा था, जब मेरी प्यारी बहन के साथ ये सब सलूक किया गया, तब ये सब बेगैरत चुप करके बैठे हुए थे, आपको गालियां दे रहे थे। उस मुश्किल वक्त में किसने आवाज उठाई है? मैं आपके साथ खड़ा हूं, ये ले। बहुत शुक्रिया सीसीडी। देखिए बात यह है कि आज जितने भी मुसलमान हैं, आप ये देखें कि हम लोग कहते हैं कि फलां ने कर दिया, फलां ने कर दिया, नहीं, ए चोरा दी मां करवांदी है। आपको पता है कि मलक भाई लोग आए, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा हमें गालियां निकालने के लिए भेजते थे, हमें गद करवाने के लिए भेजते थे। ये उनके मैसेजेस तक दिखाए, ठीक है। और जफरुल्लाह बड़ा सोफिस्टिकेट बना है, सोफिस्टिकेट देख ली थी ना उसकी लाइव पे। काला शाह मेरे ख्याल ड्रामा भी बेहतर होना है जफरुल्लाह को, ते उत्थे भी तुसी धी दित्ती हुई है, लख दी लानो तुहाडे उत्ते। कोई 6 महीने डाइटिंग करवा लेंदे, कोई दौड़ा शौड़ा लगवा लेंदे, कोई ओदा हुलिया ठीक करा के फिर फैजान अपनी धी दे दिंदा उन्होंने, अपनी भैन पेश करदा, फिर कोई दाढ़ी दूढ़ी दा कट करवा लेंदे। मैंने कल भी ये बात कही ताहिर, मैंने कहा कि देखो मैं कोई ऐसी बात करना नहीं चाहती, जी करा, जी लेकिन जी मेरे मेरी प्यारी सबर का बहन, बोले पैमाना आप। लबरेज हो चुका है। इनफ इज इनफ। आज किधर है? क्यों नहीं गाया जफरुल्लाह? क्यों नहीं गाया? वड़ैज की इज्जत है, आमर नजीर की इज्जत है, अपनी इज्जत तुसी चौक से छड़ के ते दूसरे तो तुसी छड़दे नहीं। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤੇ ਬੁੱਢੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੇੜੇ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਮਸੀਤਾਂ 'ਚ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਮਸੀਤਾਂ ਤੋਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਹੁਣ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਬੇਰੂਪੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਬਗੈਰ ਤੋਂ। और तुसी ते एक औरत दी आवाज नूं बर्दाश्त नहीं कर सकते। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ मौलवी है, कहता औरत की आवाज में हलूवत होती है, तेरी भैन दी आवाज च हलूवत भी है, ते चौक च भी बिठाई हुई आमर नजीर तो बगैर ता किसी गद्दी नस्ल दिया। तो ये आमिर नजीर साहब को लगता है आज आप भूल गई हैं, मेरे ख्याल से उनसे सुलह हो गई आपकी। नहीं नहीं, मेरी लड़ाई नहीं है किसी के साथ भी, मैं हक के साथ खड़ी हूं और हक के साथ खड़ी रहूंगी इंशाअल्लाह। और इन्होंने जो दीन का मतलब खिलवाड़ किया हुआ है, जो ये औरतों को हरासा करके, औरतों को मतलब इस तरह से करके उनके साथ जो ये ज्यादतियां करते हैं, इससे बाज आने की बात है। जी टवाना भाई मुझे ये बताइए कि उस वक्त तो ब्राडे लग रही थी अफजल दी वड़ैच तो अलावा किसी दी धी भैन नहीं है टवाना साहब। जी टवाना भाई, जी टवाना भाई बोले। मेरी आवाज आ रही है? जी बाजी आ रही है, इसका कनेक्शन क्या? ताहिर साहब का खोलो ना जरा माइक। मेरी आवाज आ रही है? जी अब आई है, पहले नहीं आ रही थी। आपसे सवाल ये है कि अफजल वड़ैच दी इज्जत है तो बाकिया दी इज्जत नहीं है। मेरी बहन, जो आप ये काम कर रही हैं, यकीन करें मैं कहीं बाहर हूँ, मैं गाड़ी में फिर आया हूँ सिर्फ मेरी बहन से बात करने के लिए कि उम्मे बाजी कल जो लोग आपको रोक रहे थे वो आज वो जलील लोग किधर हैं? अब देख ले, आपके सामने है। अभी आपने जब कैमरा खोलकर आपने औकात दिखाई तो अफजल वड़ैच साहब की भी सीटियां निकल गईं और वो जो दूसरा था उसकी भी सीटी निकल गई, सबके सब जो है भीगी बिल्ली की तरह चले गए।
इनके जी अपनी खानदानों औकात की दिखाए ना बाकर, मैंने तो कहा है कि उम्मे बाजी, बात इनके तो सामने भी आ खानदानों रही है, की औकात भी दिखा रही है। आओ तो हाँ इनके जफरुल्लाह शाह साहब की औकात देखी थी? नंगे बैठे उनका थे बिना कैमरा तमीज ऑन हो के। गया, अल्लाह माफ करे, तौबा इस्तगफार करनी चाहिए। इनको चाहिए था कि बजाय उनको धी बहन देते, उनको कोई जाके जिम ज्वाइन करवाते उनको। सही बात है। हैश ब्राउन 10 मिनट लग गए स्वीट चली है पास। बाजी मुझे तो थोड़ी देर के लिए ऐसा लगा था जब वो कैमरा, मतलब मैंने वो तस्वीर देखी ना, तो गलती से उनसे कैमरा खुला, तो मुझे ऐसे लगा कि कोई शायद ना कोई फोन किसी बालू ने उठा लिया है। आप यकीन माने कि देखो 8-8 साल की बच्चियां पेश करके मुजाहिद बनते हो, तो कोई चंदा जमा करके, कोई कुछ मेहनत मुहनत करके, कोई जिम शिम दिखाओ जफरुल्लाह शाह साहब ਨੂੰ, ਕੋਈ ਢਿੱਡ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕੋਈ ਟੀਕੇ ਟੁਕੇ ਲਵਾਓ ਗੋਰੇ ਚਿੱਟੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਲਵਾਓ, ਕੋਈ ਦਾੜੀ ਦੂੜੀ ਦਾ ਖਤ ਕਰਵਾਓ ਕਿ ਨਾਈ ਨੂੰ 4 ਪੈਸੇ ਦਵੋ। सर पे कुछ ना हो तो कोई कम से कम कोई कंगा लेके सर पे ही मार दो। तो सर पे ही कंगी कर दो, ਚੁੱਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਧੀ ਫੜਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਚੁੱਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਭੈਣ ਫੜਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਫੈਜ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਉਤੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, मैंने तो ऐसा आपके साथ कुछ नहीं किया। भाई तेरी भैन ना करे जफरुल्लाह जिस तरह का तू हो जाओ, तेरी औकात है, तू कोई बुढ़ी नहीं छड़ी, कोई बंदा नहीं छड़िया, कोई तेन बाहर ले जाए तो तू कसूर जान जोगा, तेरे को पैसे नहीं। बाजी ये अफजल वड़ाइच साहब क्यों टक्कर इतना चुक के डरते हैं? बेच के तू रोटी खाना है। बाजी तू अफजल गल्ला करना वड़ाइच पे साहब दूसरे इतना नु। क्यों डरते हैं? जी क्या कहा टवारा भाई आपने? बाजी अफजल वड़ाइच साहब के पैर इतने क्यों जलते हैं? देखे अफजल वड़ैच साहब जो है ना, बहुत जिन्हें कहते हैं कि मुनाफकत की इंतहा के ऊपर है ये बंदा। और जब ये बात करता है थड़े के बदमाश फलाने, यकीन करो ये थड़े दे बदमाशां नूं रोटी नहीं वंडदे हुंदे, तो फिर जिहड़ी बचदी आप खाते ने अफजल वड़ैच उहनां विचों है। बनते तो बाजी बड़े असूली हैं। आपको पता है बाजी अभी जज बने थे 2-3 दिन पहले, आपने देखा था? जी मैंने इनका जजपुरा भी देखा है और फिर इनकी जगरसाई भी देखी है, दोनों देखी हुई है। आप इनको कॉन्फिडेंस लेवल ज्यादा कहती हैं बाजी, या डिटाई या बेशर्मी ज्यादा है? क्या चीज देखिए आपको बात ये है कि जब ये बंदा खुद बात करता है, मैं जट हूं, मेरे से कोई गाली में आ गई, गालियां इजादी हमारे से हुई हैं, मेरा फलाना हुआ है, तो जब दूसरों की बात आती मैं गाली नहीं देने देता, गाली सुनता हूं, बकवाता हूं। ये इतना घटिया इंसान है। मैं तो ख्वाहिश बाजी कर रहा वो था तो जमाना कहते हैं कि साहब, अफजल वड़ाइच साहब कहते हैं कि एक मिनट देखिए जी आज से खुला ऐलान है, आज लाइव के ऊपर, अगर लाइव के ऊपर कोई शख्स किसी की बेटी को गाली देगा तो जवाब किसको मिलेगा? जफरुल्लाह शाह साहब को। अगर कोई किसी की बहन बेटी को बात करेगा, जवाब किसको मिलेगा? सियालवी को। जब किसी की बेटी की बात होगी, किसी की बहन की बात होगी, जवाब किसको मिलेगा? अफजल वड़ैच को। जिस वक्त किसी की बहन और बेटी की बात होगी तो जवाब मिलेगा किसकी बेटी बहन को? आबर नजीर को। वजह ये बात वजह ये कहते हैं चोर नहीं, चोर दी मां नू मारो। जियो ए चोर दिया मावा मरनगियां ते चोर मरनगे बगैरत। ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਵਾੜ ਕੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਹੋ ਪੁੱਤਰੋ, ਕਿਸੇ ਗਦੀ ਨਸਲ ਦੇ ਹੋ। ये बात बाजी ये सरकार नीचे धमकी दे रहा है, इस ब्रॉड के इख्तिताम पर मेरी ब्रॉड होगी। मैं कहती हूँ कुत्ते दे बच्चिया तू ब्रॉड ला जिस तरह मैं लाई है। तेरी हिम्मत है ना तो तू ब्रॉड हुणे ला।
ਕਿਸੇ ਗੱਦੀ ਨਸਲ ਦਿਆ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲਿਆ, ਜ਼ਫਰੁੱਲਾ ਦੇ ਢਿੱਡ ਕੱਢ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਢਿੱਡ ਤੇ ਧੀ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਦੀ ਨਸਲ ਦਿਆ। ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਤੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦਾ? ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਲੀ 'ਚ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਤੇਰਾ ਹੁਲੀਆ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ। ਐਡਾ ਪਿਓ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾ ਤਸਵੀਰ ਆਪਣੀ, ਲਾ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਤੇ ਵੀ ਆਦੀ ਕਿਸੇ ਗੱਦੀ ਨਸਲ ਦੇ ਆ ਸਾਹਮਣੇ। उस्ताद तेरा उम्मे बाजी, मुझे ये उम्मे रुबाब की मेहरबानी थी टवाना साहब कि वो इज्जत करती थी। उम्मे रुबाब को किसी का डर खौफ नहीं था, उम्मे रुबाब को किसी की परवाह नहीं थी, लेकिन वो इज्जत करती थी बहैसियत इंसान 3.5 साल की। बेशक बेशक, ठीक है, बेतहाशा की। लेकिन खंजीर जो होते हैं वो खंजीर होते हैं, उनको इज्जत की रास नहीं आती उनको। ये खंजीर इब्ने खंजीर हैं। बेशक बाजी, बिल्कुल सही है बाजी, जो आप कह रही हो बिल्कुल ठीक कह रही हो। ये इसका मुस्तहिक है। शाह साहब बाहर निकलो शाह साहब। आज जो ढिड लेके आओ जरा बाहर करना होगा। ए ढिड दे उत्ते अपना शिगिर्द बिठा के ले आओ, असी भी देखिए। आज जितने भी है तूने मुजाहिद बनाए शाह साहब, इन सबको तेरे टिड पे उछालेगी उम्मे बाजी अकेली। उम्मे बाजी, मुझे अफजल वड़ाइच साहब का भी डीएम आया है, वो कह रहा है टवाना साहब प्लीज आप ऐसी बात ना करें, उम्मे बाजी गुस्से में, मैं उनको भी रोक रहा हूं। ताहिर भाई जो डीएम आया, यार ताहिर माइक बंद कर, यार माइक बंद कर। उम्मे बाजी मुझे मैं सोने लगा हूँ, आप लोग जब बात, एक मिनट रुके यार, जब ये सारा मामला खत्म हो जाए ना मुझे कॉल कर दीजिएगा, मैं ब्रॉड गिरा दूंगा, ठीक है? मैं जा रहा हूँ सोने। अच्छा उम्मे बाजी, जी मुझे अभी अफजल वड़ाइच साहब का डीएम आया, वो कहता है कि ये औरत का जो है मुंह खुल चुका है, शाह साहब पे बात करके इस औरत की अब टिकटॉक पे जगह कैसे मिलती है मैं देखता हूँ, ये मुझे अब बोल रहे हैं। ओ ब्याह सुन अफजल वड़ैच, तू 2 दिन ब्रांड लाई ते तेरा बलिया मेट हो गया, ठीक है? जुत्तियां मार के लोगों ने तेनू कढ़िया ते फिर तू उम्मे रुबाब नू फोन करके कहता सी हुण मैं किथे मंजी डावा, मैं किथे किथे जावा, मैं मंजी किथे डावा। याद ही अफजल फजिया, ओ फजे पीपिया वालिया, ए फजा पीपिया याद ही तेनू जदों उम्मे रुबाब नू कहता सी फजा पीपा, आ भीजा पिस्तौल, याद ही तेनू जेड़ा कहता सी मेरे भाई मेरी उनमें कादियानी हो जाता, याद ही? और फजे क्या बात कर रही हैं? अफजल वड़ाइच साहब ने ये बात कही थी कि मैं कादियानी हो जाता, नाउजुबिल्लाह। हाँ जी, कहता कादियानी सच्चे ने, कादियानी हकते ने, ये खंजीर इब्ने खंजीर है, ये जफरुल्लाह कुत्ता है, जफरुल्लाह की माँ ऐसी किथे गा फजिया आ सामने, और फजे गाली दी है इसने बाजी। जी खुदा की कसम, इसने गंदी गालियां दी जफरुल्लाह शाह साहब को। तो ये अभी डीएम में आके तो जूते चाट रहा है ये अभी। जी अब जूते चाट रहा है। मुझे कहता था मैं ते फोन कीता सी ओनू जफरुल्लाह नू, मैं ओदी मां भैड़ी कर दित्ती सी, एडा बड़ा बदमाश आ भीजा पिस्तौल। होए 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 होए। हाँ जी, तो बाजी ये इतने बड़े बड़े राज आप अपने दिल में लगा के बैठी हैं। 3.5 साल हो गए ने ब्रॉड बंद कर दी, अज भी लादी है तो 100 बंदा हो जाता उथे। मैं हुणे बंद की 80 बंदे दे उत्ते बंद की है मैं। ओ मेरी बहन अकेली बैठी हो, 170 बंदा बैठा हुआ है आपके पास, 170। हाँ जी, मेरी ब्रॉड पे तो यकीन करने 7 बंदे आ जान बड़ी गल है। वो शाह साहब के वलीमे में 50 बंदे नहीं थे यार, क्या बात कर रही हूं मैं साहब। ए फिजाल जो अपनी भैन देन गया है ते रात नू लेके 4 खुसरे ते खुसरे कल्ले नचदे रहे ने ते भैन दे के आ गया सी। अस्सलाम वालेकुम उम्मी बहन, बात ये है कि जी आप
मैं आपका सिक्योरिटी गार्ड आ गया हूँ। अब आपको कुछ जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम बहन जी। लव यू मेरे प्यारे अंकल तस्लीम, इधर अपना माथा करे, मैं आपका माथा चूम लूं। जा तो सवाल नीचे तेरी भेज तो यार, 2 इसको दिन नीचे ब्रॉड भी भेज चली है, ये। मेरे बाप 3.5 साल तो ब्रॉड चला दी है ते जदों लादी है 100 बंदा उत्थे इकट्ठा हो जाता है। बहन जी हम आपके लिए नक साथ रगड़ते हैं। रहे ਤੁਹਾਡੇ मौलवी, That's the power of ਧੀਆਂ Ummah. ਭੈਣਾਂ That's the ਬਣਦੇ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ power. मौलवी। ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦੀ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦੋ ਲਾਈਵ। ਲਾਂਤੀਓ ਕੁਛ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਬਗੈਰ ਤੋਂ ये नहीं बंद करा सकते बाजी, हम आपके साथ खड़े हैं। डूब के मर जाओ। वो डूब के मरने को आपको कह रही हैं तस्लीम भाई? नहीं मुझे नहीं कह सकती वो। अरे आपको नहीं कह रही। वो मेरी बहन है अच्छा, यार, अच्छा, खैर sorry। बाजी है। बाजी आप ना अच्छा, जब sorry, आपको कोई sorry। तंग करे ना तो मैं आपके लिए आता हूँ। वैसे मैं बराडों पे नहीं जाता, सिर्फ आपके लिए मैं आ जाता हूँ, क्योंकि मेरी गैरत जो है ना, मुझे बहुत ही गुस्सा आता है जो आपको तंग करे। यकीन माने अल्लाह की कसम। बहुत शुक्रिया मेरे भाई, जज़ाकल्लाह। हाँ मैं आपके लिए आता हूँ, जो आपको तंग करता है। मैं कनाडा में ओ आ ज़फरुल्ला उस्ताद दे ढिड नंगे काले दे उत्ते बह के आ, क्योंकि घोड़े ते बैठ दी तेरी औकात नहीं, गड्डी दे विच बैठ दी तेरी हैसियत नहीं, तेरी जेब च पैसे नहीं पेट्रोल लैण जोगे भी। मैं आपको ना वैसे एक बात कहता हूँ, जी आप अब जो है ना, जरूरत पता क्या बात है, आप गुस्से में थी, मैंने आपको रोका नहीं। हालांकि पता है मैं मतलब इस तरह, मुझे पता है ना आपकी भी तबीयत ऐसी नहीं है, आपको मजबूर करके इस एज पे ला के खड़ा किया गया कि आपके मुंह से कोई ऐसे अल्फाज निकले। तो इखलाकियात को रखते हुए सामने मैं एक और नुक्ते के ऊपर भी जो है ना रोशनी डालना चाहता हूं कि आपसे इल्म में बढ़ के कोई एक बंदा इनमें है, मतलब कुरान करीम का वो है ही तर्जुमा नहीं बात, जो क्या बात कर रहा है यार? कोई नहीं है, कोई नहीं शुबाना है। साहब आला हजरत का किया हुआ तर्जुमा शाह साहब सैयद जफरुल्लाह शाह साहब कह रहे हैं कि गलत है, ठीक है, और उम्मे बाजी उसको स्टैंड ले रही हैं, कह रही है नहीं ये दुरुस्त तर्जुमा है। भाई हमने उम्मत के कह रहे हैं कि को 25 उलमा का तर्जुमा निकाल लिया, उम्मे बाजी का हर्फ भी जो है उसको कोई आलिम रद्द नहीं कर सका। इस क्रेडिबिलिटी की औरत, मतलब इंटरनेशनल डिबेट के मैं कहता हूं कि मेयार के ऊपर पूरी उतरती हैं ये, और जिसका दिल करता है वो आके भौंकना शुरू कर देता है उम्मे बाजी पे। जिंदा दिल करता है इन्हों खड़ा करो सामने। उम्मे बाजी में दसो कि शाह साहब आपकी तरह कुरान करीम पढ़ सकते हैं? वो इनका एक वो नापाक इंसान जानवर जो है वो इंसान की शक्ल में, क्या नाम है उसका, आमिरा, क्या वो आपकी तरह कुरान करीम पढ़ सकता है? अब बताएं उम्मे बाजी, इनमें कोई देखिए एक बात बंदा ये ऐसा है, जो आप जितना इल्म रखता हो? देखिए बात ये है कि आप यकीन माने कि मैंने लाइव पर एक मुसलमान हो या जमाते अहमदिया का हो, मैंने हर बंदे को इज्जत दी। और आपको पता है ताहिर, क्या मैं आपको इज्जत नहीं देती? क्या तस्लीम भाई आए मैं उनको इज्जत नहीं देती? अगर मैं आपको इतनी इज्जत देती हूं तो मेरे अपने जिनको मैं समझती थी उनको मैं किस हद तक इज्जत देती? ठीक है, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा उम्मे रुबाब तेरी बेटियों के साथ इज्तिमाई ज्यादती करे, मैंने बर्दाश्त किया। इन्होंने मेरे बच्चों की तस्वीरें लगा लगा कर वो गंदी बातें की है कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते, मैंने बर्दाश्त किया। ठीक है, लेकिन ये जब परसों मैंने इनके साथ अलहदगी मतलब कर ली, मैंने कहा भी मेरा किसी खत्म नबूवत की लाइव के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, मेरा कोई लेना देना नहीं, ठीक हो गया जी, ये बात भी हो गई। उसके बाद ये जो है इन्होंने ये जो जिसने अपनी बहन दी है अपना ये जो फैजान नाम की आईडी है, ठीक है, इसने आकर तो जब ये बात कही और ये प्रवोक करता रहा, मैं फिर भी इसको बड़ी इज्जत से बात करती रही, मैं फिर भी इज्जत से बात करती रही। ठीक है, अब जब ये हद से गुजरा तो मैंने अपनी लाइव लगाई तो इन्होंने सिद्धू और जज्जा को भेजा, जिसने सरियन मेरी मां बहन मेरी बेटी को गालियां दी और मेरी बेटी के बारे में इतनी गलीज गुफ्तगू की उस जज्जे ने। ठीक है, तो अब मेरा हक नहीं है? 3.5 साल के बाद 3.5 साल के बाद जफरुल्ला ने तो अपनी बेटियां पेश की है तो उनके हक में ये बातें कर रहे हैं ना। ये गलाजतें उसने क्यों पाली? अपनी बेटी दी है तो पाली है, अपनी बहन पेश की है इनको तो पाली है। देखिए, मैं ये जफरुल्ला शाह साहब की बेशतहाशा इज्जत की,
میں نے ان کے ایک ایک بچے کی ایک ایک بڑے کی عزت کی، لیکن اگر میری عزت 3.5 سال سے مجروح کی جا رہی ہے، میری فیملی کو مطلب اس طرح سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، تو اب کسی کی بھی معافی جی نہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، کیا حال چال ہے راجہ صاحب، کیسے ہیں؟ میں ٹھیک ہوں، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑا کریں منان بھائی، تشریف لائیے، ان کو بڑا جی کریں۔ جی بالکل، میں بڑا کر رہا ہوں۔ نہیں، مجھے بڑا نہ کرے، میں چھوٹا ہی ٹھیک ہوں۔ مجھے سچی بات یہ ہے کہ میں ابھی آیا ہوں باہر سے، تو کچھ مجھے پتا چلا ہے کہ کچھ تلخی کا ماحول ہے یا ایسا، تو کیا مجھے مختصر بتا دو طاہر۔ جی جی میں راجہ صاحب توبہ استغفر اللہ، توبہ استغفر اللہ۔ کچھ شاہ صاحب کے شاگردوں نے باجی کے ساتھ ہمارے مربی بڑی شرمندگی سے کہہ رہا ہوں، جی بڑی شرمندگی سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی مسلمان ہیں وہ باجی کو جو ہے نا مطلب بہت ان کی ذلت کر رہے ہیں، تذلیل کر رہے ہیں۔ راجہ صاحب کی باجی کو کسی کے سہارے کی جہاں سے یہ ضرورت، ماشاء سٹارٹ اللہ۔ ہوئے کہ انہیں انصر رضا صاحب کے ساتھ جوڑا ہے کہ ان کی شادی ہو رہی ہے، کچھ اس طرح ہو رہا اچھا ہے، نہیں چلیں، وہ اس طرح کی ٹھیک ہے، میں بکواسی کر سمجھ رہے گیا جو ان کی ذات کے اوپر نا ان کی کریکٹر اسیسینیشن تو، لیکن اب رباب صاحبہ نے ان کو گالیاں دی ہیں۔ منان بھائی السلام علیکم، غصے میں بڑی سخت بات منان بھائی باقی السلام آگے علیکم افضل ورحمۃ بڑائی اللہ صاحب۔ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ منان اچھا، بھائی بات اس طرح سے تھی، مجھے کسی نے کال کر کے کہا ہے کہ میرے نام سے کوئی میسج یہاں پہ بات کی گئی ہے۔ میں براڈ چھوڑ گیا ہوا تھا، فیملی کے ساتھ ہوں، بچوں کے ساتھ گاڑی میں اس وقت، تو میں کسی کو کوئی میسج نہیں کیا۔ جب میں یہاں سے سسٹر چلا گیا ہوں، صرف مائک کے اوپر جو آپ سے بات ہوئی وہی بات ہوئی ہے۔ جو بھی کوئی اگر کہے میرے متعلق وہ من گڑت بات ہوگی، کوئی اشتعال انگیزی کا پلان ہوگا، تو اس لیے میرے متعلق ٹھیک ہے، کسی بھی بات کو اگنور کیا جائے۔ دے دو، میں تمہیں امے کی وہ اور قربانی بات دے دیکھیں دوں۔ ایک منٹ، دوسری طرف چلی جائے گی۔ وہ اور افضل صاحب بات ہے۔ میں آپ میری سے صاحب فون پہ بات کرتی ہوں، دوستوں سے میں ایک فون منٹ پہ بات درخواست کروں گی ہے۔ آپ سے افضل صاحب، ایک ہاں نہیں منٹ۔ وہ اگر منان کوئی بھی بھائی ایسی کوئی بات کر رہا ہے میرے کسی کے متعلق بھی، میں اشتعال انگیزی کا حصہ نہیں ہوں، کسی کے ٹھیک ہو متعلق گیا، بھی ٹھیک ہو گیا افضل بھائی، میں آپ سے بات حصہ کروں گی، افضل بھائی میں بات کروں گی آپ سے۔ افضل صاحب آپ تو منان بھائی ایمان کے میں بہت کمزور یہاں ہیں، بھائی پر ایک منٹ رک ایمان ہی جائیں، بدلنے چلے تھے۔ ٹوانا بھائی منان بھائی، راجہ اگر منان کائنڈلی بھائی، دوست، جی جی ایک منٹ راجہ منان کائنڈلی بھائی سارے میں دوست یہاں اگر پر کچھ میوٹ کر کہنا لینا۔ چاہوں گی آپ کو۔ میرا صرف میں صرف یہ ایک میسج ہے آپ کے لیے۔ یار ایک منٹ رک جائے، مجھے ان سے بات تو کر لینے دے نا، بالکل آپ بات کیجئے۔ مجھے پوچھ تو لینے دے کیا مسئلہ ہے یار۔ ان کو اتارا کس نے؟ ان کو اتارے نا اس طرح سے، ان کو پلیز ان کو اوپر لیں۔ نہیں، میں نے اتارا ہے کیونکہ یہ نا سرکار صاحب کی کو اتنی دل پہ باتیں لگی ہیں، کیا وہ دھمکیاں نیچے احمدیوں کو لکھ رہے ہیں کہ جی یہ بدلہ احمدیوں سے لیں گے، وہ لیں گے، بھائی تم نے لینا جا لے لو۔ نہیں یہ کیا طریقہ ہے؟ نہیں ایک منٹ یار، ایک منٹ طاہر، یہ بات نہ کرو، ان کو اس طرح اتارو نا۔ سرکار بھائی آپ ایک منٹ رک جائیں، ان کو اتارے نہیں ابھی جی یار کوئی بھی۔ دیکھیں راجہ منان بھائی، جی جو 3.5 سال ہوا اس کو ایک سائڈ پہ کر دیں، ٹھیک ہے؟ میں نے تقریباً کوئی 6-7 ماہ سے براڈ نہیں لگاتی، میں کسی مسلمان کی براڈ کے اوپر نہیں جاتی، میں کسی کی ذات کے اوپر بات نہیں کرتی۔ میں نے کومنٹس کیے تھے، اپنا جو مناظرہ ہوا تھا اس کے اوپر بھی جو کچھ میرے ساتھ کیا گیا میں نے اس کا بھی رپلائی نہیں کیا ان کو۔ اب سوال یہ ہوا کہ 2 دن پہلے کی بات ہے، طاہر صاحب نے طاہر بھائی نے لگائی یہاں پر ایک آیت مبارکہ اور کہا کہ اس کا ترجمہ کر دیں۔ اب جب میں نے ترجمہ کیا تو انہوں نے ترجمہ کہا کہ ام رباب صاحبہ اگر یہاں پر کہیں کہ خلاف کے اوپر گواہی دیں گے تو پھر ترجمہ صحیح ہوگا۔ میں نے کہا کہ اصطلاح میں تو ہو سکتا ہے بما کانوا یعملون، کہ بس سبب اس کے جو تھے وہ عمل کرتے، تو جو عمل ہے وہ اچھا بھی ہو سکتا ہے برا بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر اس کو کوئی خلاف کہہ کے کرے تو اس کو بریکٹ میں کہہ دینا ہے کہ ان کے خلاف ہو یا ان کے حق میں ہو، تو یہ بات دونوں مینشن کر دینی چاہیے۔ تو اس کو غلط تو نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا مفہوم انہوں نے پورا پیش نہیں کیا، مطلب یہ آپ کہہ سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مطلب یہ بات دیکھیں پھر خلاف نہیں ہونا چاہیے تھا، اس کے ساتھ یہ بھی ہونا چاہیے، اور اس ترجمے کو میں اپلیکیشن پہ ان کو دوں گا اور میں کمپلین کروں گا کہ اس کو ٹھیک کریں۔ ٹھیک ہو گیا؟ میں نے کہا یہ غلط نہیں کہہ سکتے آپ، لیکن
اس میں دونوں چیزیں شامل ہیں. ہاں اگر یہاں پر شر کا یا صحیح ان کا کوئی ایسی بات ہوتی تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ برے کام یا برے عمل. اب جب یہ بات ہوئی تو اس کے بعد ایک اور براڈ لگی، میرا خیال وہ میر کی براڈ تھی یا کس کی تھی، تو وہاں پر پھر مجھے بلا لیا گیا، طاہر بھی آ گیا وہاں پر، اور اس کا مفہوم سمجھانے لگے کہ اس سے پہلی آیت مبارکہ میں میں نے کہا کہ پہلی آیت مبارکہ میں جزا و سزا کی بات ہو گئی کہ وہ لعنوا، لعنت کیے گئے، ان کے اوپر عذاب ہے. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر ایک مخلوق کے لیے کہ یوم سے شروع ہو رہا ہے کہ اس دن جزا و سزا کے دن، تو یہ ہر ایک بندے کے لیے. اب یہ بحث جو تھی ہوتی ہوئی، پھر میری نماز کا ٹائم ہوا، میں چلی گئی. ان کے بعد کیا بات ہوئی، دوبارہ سے اس کے اوپر جو ہے وہ لائیو لگ گئی. وہاں پر مائنڈ روسٹر صاحب بھی تشریف لائے، وہاں پر اور بھی ہمارے جماعت احمدیہ کے بھی بھائی آئے، وہ سیفی بھائی بھی آئے تھے، سیفی بھی، جی سیفی بھی آئے ہمارے وہاں پر. مبلغین ہیں. اب وہاں پر طے یہ پایا کہ انہوں نے کہا کہ نہیں ہم تو خود یہ کہہ رہے ہیں کہ دونوں اعمال کے اوپر بات ہوگی، دونوں ہی کے اوپر گواہی ہوگی. حق کے اوپر میں نا تھوڑا شارٹلی بتا دیتا ہوں تاکہ ان تک بات پہنچ جائے. تو راجہ صاحب اس کا جو اصل میں چونکہ مجھے نا تقریباً اب یہ پتہ نہیں بات کہنی چاہیے کہ نہیں کہنی چاہیے، مجھے تقریباً پچھلے 5-6 منٹ میں، اور میں گھر سے صبح سے باہر ہوں، میں تو ٹک ٹاک دیکھا بھی نہیں، مجھے 5 ڈفرینٹ لوگوں کی کال یا میسیجز آئے ہیں، اور اس میں یہ تھا کہ کچھ صورتحال ایسی ہے کہ جو مناسب نہیں ہے. تو مجھے اس کا ذرا خلاصہ بتا دو. جی خلاصہ میں بتا دیں. اچھا، یہاں سے یہ معاملہ شروع ہوا. اب یہ فیضان اور اس کے ساتھ ایک اور آدمی یہ مل کے تو بہت ہی مطلب غلط باتیں کرتے رہے. ٹھیک ہے، بڑی مطلب جگتوں کے ساتھ، اور جس طرح ہوتا ہے نا کسی کو پرووک کرنا، اور کبھی کہ عمر باب جو ہے یہ مسلمانوں کی بڑی بدنامی کرواتی ہے، اس کو کچھ آتا تو آپ کو ہے نہیں عمر باب صاحبہ، تو آپ پھر جب جماعت احمدیہ کے ساتھ جاتے تو سارے مسلمانوں کو بڑی شرمندگی ہوتی ہے، آپ کو بات کرنی. میں نے کہا چلے ہم علمی بات کر لیتے، فیصلہ کوئی اور کر لے گا. میں ہر طریقے سے دیکھتی رہی لیکن یہ باز نہیں آئی. اس کے بعد انہوں نے جو کیا کیا کہ ایک براڈ کے اوپر میرے اوپر غلیظ الزامات لگائے، اور ارسل رضا صاحب کے ساتھ اور میری بیٹیوں کے اوپر. ٹھیک ہے، میں پھر بھی خاموشی، میں نے بات نہیں کی. میں نے اس کے بعد میں نے اپنا وڑائش صاحب سے بات ہوئی. یہ کس نے کام کیا؟ یہ سدھو وغیرہ اور یہ فیضان اور اس کے ساتھ جو پورا عملہ ان کا، وہ سارے. اچھا، اب جب یہ غلاظتیں انہوں نے بکی تو میں نے کہا کہ میں پھر بھی چپ رہی. اس کے بعد میں نے اپنی لائیو لگائی تو سندھو میری لائیو پر آیا. میں نے کہا تم کہتے ہو میرے پاس پروف ہے تو چلو لگاؤ یہاں پر، میں تمہیں ٹائم، میں نے 1 گھنٹہ ٹائم دیا. اچھا، اب اس نے ساری بکواس کی. بکواس کرنے کے بعد وہ مرزا صاحب کو گالی گلوچ کرنے لگ گیا. ٹھیک ہے، اب گالی گلوچ کے اوپر آیا، میرے اوپر گالیاں دی ججے نے، میرے بچوں کو دی، میں نے لائیو بند کر دی. میری وڑائش صاحب نے جو ہے انہوں نے، میر نے کہا کہ عمر باب اب تم کچھ نہ کرو. میں نے کہا کیوں بھائی؟ میں نے کہا کیوں نہ کروں میں؟ مجھے وڑائش بھائی کی کال آ گئی، مطلب کانفرنس کال پہ. اب وڑائش بھائی کہنے لگے کہ دیکھیں عمر باب، یہ جو بات ہوئی ہے بہت غلط کی ہے، اور جو گالیاں وغیرہ وہ تو میں نے نہیں سنی، لیکن جو اس نے الزامات لگائی ہیں اور میرے پاس پروف ہے اور فلاں، یہ بہت غلط ہے. میں اس کو دیکھتا ہوں، دھی بہنیں سب کی ایک ہوتی ہے، آپ پریشان نہ ہوں اور آپ کوئی کام نہ کرنا. میں نے اس کے بعد لائیو نہیں لگائی. ٹھیک ہے، آج رحیل کی براڈ کے اوپر پھر یہ دونوں اوپر آئے اور آ کر انہوں نے تماشا کیا. میں اس بات کا جواب کے لیے کہ ٹھیک ہے علمی بات یہاں پر نہیں ہونے دے رہے، میں اپنی براڈ لگاتی ہوں. وہاں پر بھی سندھو نے آ کے گالیاں دی، ججے نے میری بیٹیوں کو گالیاں دی. جس وقت اس کو گالیاں دی میں نے جواب میں کہا، میں نے کہا کہ یہ میری بیٹیاں، تم نے اپنی بیٹیاں ظفر اللہ کو دی ہیں، تم لوگ ہو جو یہ غلیظ کام کرتے ہو. ابھی پھر جو ہے میں نے جس وقت یہ باتیں کی تو میں نے کوئی 10-15 منٹ براڈ لگائی تو میں نے براڈ بند کر دی. پھر طاہر نے اپنی براڈ آن کی تو میں یہاں پر آئی. یہاں پر یہ پھر اس نے کہا کہ عمر باب صاحبہ اگر آپ کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے، کوئی بات ہوئی ہے تو آپ کا پلیٹ فارم ہے، آپ یہاں بات کر سکتی ہیں. یہ بات ہوئی ہے. جی اب آپ بات کریں. اچھا، اس میں بس جو جتنی مجھے سمجھ آئی ہے اس میں بالکل مختصر سی چند گزارشات ہیں میری. پہلی تو یہ بات ہے کہ کوئی بھی شخص ہے، جو بھی ہے، مجھے نہیں پتا جس کا جو بھی، ہمارا ہمیشہ سے یہی موقف رہا ہے کہ ایک تو گالی گلوچ کرنی نہیں چاہیے. دوسرا میں یہ سمجھتا ہوں کہ دوسروں کی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کا جو ذکر کرتے ہیں وہ غلیظ گندے لوگ ہیں، وہ بدذات لوگ ہیں، یا جو خواتین پہ اس طرح کے گندے الزامات لگاتے ہیں. وہ کوئی بھی ہو، وہ نہیں کرنا چاہیے. ہر طرح سے استحاث دلواتے رہے ہیں، ہم آئندہ بھی انشاءاللہ دلواتے رہیں گے.
قرآن و سنت کی روشنی میں، اور جس رسول سے سیدنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خود کو منسوب کر کے کتنے ہی اختلاف ہو جائے، جو بھی ہو جائے، لیکن یہ بدزبانی کرنا، گالیاں دینا اور پھر ماؤں بہنوں بیٹیوں کو دوسرے میں، یہ غیرت مند لوگوں کا کام نہیں ہوتا۔ دین کو تو چھوڑ دینا، ہمارا جس معاشرے سے تعلق ہے اس میں بھی ایک شرم و حیا ہوتی ہے، اور ہم دشمن کی بھی جو مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں ان کی بھی عزت کرتے ہیں۔ اور میں نے کئی دفعہ یہ کہا ہے، مجھے بعض دفعہ پتہ چلتا ہے کہ غیر احمدی کچھ انہوں نے گالیاں والیاں دی ہیں، مجھے آ کے لوگ بتاتے ہیں، تو ہم ان کو جواب میں گالیاں نہیں دیتے، میں ان کو، بلکہ ان کی جو بعض دفعہ ہماری مقدس خواتین کو بھی نہیں چھوڑتے۔ تو میں نے ہمیشہ، یا ہم نے ہمیشہ اس میں یہی موقف رکھا ہے کہ ایسے بھی جو بدبخت ہیں، ان کے بھی جو گھر مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں، ان کا کوئی قصور نہیں ہے، ہمارے لیے وہ ویسے ہی محترم ہے جیسے ہماری اپنی خواتین محترم۔ تو ایک تو یہ چیز ہے کہ اگر کسی نے بھی آپ کے ساتھ اس طرح کیا ہے یہ الزام، تو اللہ تعالیٰ ان کو مطلب یا تو ایسے لوگوں کو ہدایت دے، تو یا ایسے لوگوں پر پھر خدا تعالیٰ کی لعنت ہی ہے، اس سے زیادہ کیا کہہ سکتے ہیں اگر ان کو شرم و حیا نہیں ہے۔ لیکن میں آپ سے بھی یہ ضرور کہوں گا کہ اگر ایسا کچھ ہوا ہے، آپ چونکہ ایک علمی گفتگو کرتی ہیں اور قرآن کریم کے ساتھ آپ بات کرتی ہیں، قرآن کریم سے آپ محبت رکھتی ہیں، تو میرا خیال ہے کہ اگر آپ بھی جواب میں اگر ایسا کریں گی، آپ بھی چونکہ آپ خود خاتون ہیں، اور میں معذرت چاہتا ہوں، میں بڑی احترام سے یہ بات آپ سے عرض کر رہا ہوں، مثلا جن لوگوں کا آپ نے نام لیا ہے ان میں جو بھی ہیں، ان کی خواتین کا اس میں قصور نہیں ہے۔ آپ ان کو جو چاہیں کہیں اپنی براڈ آپ لگاتی ہیں، کسی کی براڈ پہ بیٹھ کے، آپ ان اشخاص کے بارے میں آپ کو حق ہے کہ جو آپ سے جتنا کسی نے بات کی اس سے آپ کریں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ بھی یا اور بھی کوئی جواب میں ان کی خواتین کو ٹارگٹ کریں گے تو پھر وہ فرق نہیں بات میں رہ جاتا۔ اور جس طرح انہوں نے زیادتی کی، اس طرح ان کے گھر کی خواتین جن کا اس طرح کے بے شرموں کا، یا جو ایسے لوگ ہیں اس میں ان کے گھر کی خواتین کا قصور نہیں ہے، ان کو ٹارگٹ نہیں کرنا چاہیے۔ میری ایک پرسنل یہ آپ سے بھی اور باقیوں سے بھی اس معاملے یہ درخواست ہے، کیونکہ یہ معاملہ بہت بڑھتا جا رہا ہے، اور اس قدر اس معاملے میں بے حیائی عام ہوتی جا رہی ہے کہ لوگوں کو بالکل احساس ہی نہیں رہا کہ ہیں کون، یہاں بیٹھے کس مقصد کے لیے، سب کچھ بھلا دیا ہے بہرحال۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ طاہر آپ نے بھی یہ غلطی یہ اس وقت کی ہے کہ جب آپ اس کی دو وجوہات ہیں، کہ جب اگر آپ کو پتہ ہے کہ ایک لحاظ سے ایک بات معاملہ ہے اس قسم کا، اور ام رباب صاحبہ کے ساتھ سولیڈیریٹی کے لیے بالکل یہاں تک بات کرنے میں کوئی حرج نہیں، یا درست بھی ہے کہ اگر ان پہ کسی نے ایسے الزامات لگائے ہیں ان کو دلیل سے قرآن و سنت کی روشنی میں، اور اگر سخت الفاظ اس کے اندر رہ کے کہ ان کی سرزنش کرنے میں تو چلو کوئی حرج نہیں، لیکن اگر اس طرح کا ماحول کہ ان کو پھر یا ان کی خواتین کو ایسا کہ آپ کے پاس ہوتے ہوئے ایسا کیا جائے، ظاہر ہے وہ جذباتی ہوں گی ام رباب صاحبہ، غصہ آتا ہے انسان کو، اس وقت اس کو پتہ نہیں چلتا، تو وہ بھی جواب میں ویسی کا، تو آپ کو یہ نہیں، ایسا میرا خیال ہے اس کو اوائڈ کرنا چاہیے تھا۔ نہیں راج صاحب، میں آپ کو نا کچھ بتانا چاہ رہا ہوں۔ دیکھیں میری نیت تھی، امے باجی غصے میں تھی، ان کو نا میں نے مجھے نہیں پتا انہوں نے اپنی براڈ لگائی ہے، انہوں نے ایک دو براڈز پہ یہ گئی ہیں، وہاں سے ان کو ریموو کیا گیا ہے اور ان کو بے عزت کیا گیا ہے۔ تو میں نے پھر براڈ لگائی، میں نے ان سے بات کی، میں نے کہا آئیں آپ آرام سے، ہم نا وہی جو موضوع ہمارا چل رہا تھا قرآن کریم کا، ہم اسی پہ بات کرتے ہیں، پر یہ غصے میں تھی، انہوں نے اور ٹاپک سٹارٹ کر دیا۔ اتنے میں سرکار آیا ہے، اس نے آ کے سب سے پہلی شرارت اس نے کی ہے، اس نے وہ ریکارڈنگ پلے کی ہے جس کے اندر جو ہے ام رباب صاحبہ جو ہے وہ گالیاں دے رہی تھی۔ اس کو سرکار کو ایک بار ریموو کیا گیا ہے، پھر دوبارہ اس کو مائک دیا، اب اس کے ساتھ ایک محبت بھائیوں والا رشتہ ہے، اس کو میں نے دوبارہ مائک دیا، پھر اوپر آیا، پھر اس نے وہی گالی والا جو ہے وہ اس نے پلے کیا ہے۔ اس کے اوپر ام رباب صاحبہ غصے میں آ گئی۔ اب اتنے میں حالانکہ میں نے ان کے بڑوں کو بھی انوالو کرنے کی کوشش کی ہے، بڑا صاحب کو بھی اوپر لیا میں نے، اور میں نے جو ہے اس کے بعد اسکانی صاحب کو بھی لیا، یہ لوگ آپس میں سارٹ آؤٹ کر لیں اس چیز کو۔ اسکانی صاحب نے الٹا ام رباب صاحبہ کا ساتھ دیا، انہوں نے کہا ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ تو تب آ کے ام رباب صاحبہ کو بار بار جو ہے یہی گزارش کرتا رہا ہوں کہ بھائی آپ بات کریں پر کوشش کریں کوئی کسی کو اس طرح گالی یا ٹارگٹ نہیں کریں۔ وہ جذباتی ہو کہ انہوں نے پھر نہیں، اپنا لیکن گھر دکھایا ہے تو وہ دیکھیں میرا طاہر، ٹی وی دیکھو، یہ اتنا بڑا ٹی میں وی تم آپ لوگوں کی کے گھروں میں ہے، تو اس طرح کی چیزوں تک تو کوئی پرابلم نہیں تھی۔ میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں، آپ میرے بھائی ہو، مجھے پیارے ہو، مجھے پتہ ہے آپ کی انٹینشن کبھی بھی یہ نہیں ہوگی، نہ ہو سکتی ہے،
لیکن اس میں یہ ہوتا ہے نا کہ جب آپ یہ رسپانسبلٹی لیتے ہیں نا، اس کی دو ہوتے ہیں پھر آگے چیزیں. ایک تو میں نے کہا ہے نا کہ ام رباب صاحبہ ہمارے لیے وہ بطور خاتون مقابل احترام ہے، حالانکہ وہ بھی ہماری مخالف دھڑے میں سے ہیں، لیکن اس حد تک تو ہم بالکل اگر ان کے ساتھ کسی نے اس طرح سے کیا ہے تو اس کو انکنڈیشنلی کنڈیم کرتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو ہمیشہ توجہ دلوائی، احساس دلوایا کہ وہ یعنی اگر وہ ان کو خود اپنے فرقے یا مسلک سے یا اپنی مسلمان بہن نہیں بھی سمجھتے، ایک خاتون کے طور پہ ہی ان کو چاہیے کہ انہیں خاتون سے کیا مطلب ہے برابری کرنی یا بدلہ لینا، یا ان کو مجھے تو سمجھ نہیں آتی. تو میں تو ان سے بھی یہی کہتا ہوں کہ یار کچھ خدا کا خوف آپ کریں. افضل وڑائچ صاحب کو بتائیں، راجہ صاحب دیکھیں کہ جس طریقے سے انصاف کی مورتی لال فریم میں بیٹھی ہوئی ہے، جی جی. آپ انہیں ارے دیکھیں کہ جس طریقے سے یہ ام باجی کا استعمال کرتے ہیں. افضل وڑائچ صاحب آپ یار میں حیران ہوں. افضل وڑائچ صاحب آپ کیا کر کیا رہے ہیں؟ چلیں افضل براج صاحب کی طرف آتے ہیں. ٹوانا بھائی اگر میں ذرا کائنڈلی میں ذرا طاہر سے وہ بات مکمل کر لوں. تو دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو کم از کم طاہر آپ کی جو براڈ ہے یا آپ کی ایک اپنی جو ایک آئیڈینٹی ہے، تو وہ ایک اس میں بڑے ایک رسپانسبلٹی کے تقاضے ہیں کئی حوالوں سے نا. تو اس میں یہ تو ماحول نہیں ہونا دیں. تو آپ اچھے طریقے سے ریسپیکٹفلی ان کو اس پہ رکھنا چاہیے تھا کہ وہ اپنے اس طرح کے جذبہ، ظاہر ہے وہ خود بھی براڈ لگاتی ہیں، وہ کر سکتی ہیں، تو غصے میں جب ہو انسان تو اس کو تھوڑا موقع دینا چاہیے، وہ بہتر پھر فیصلہ کر سکتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ آپ کی براڈ پھر یہ آپ کی براڈ نہیں سمجھی جاتی، وہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ احمدیوں کی براڈ ہے، اور ایسا ہے بھی ہے. تو وہاں سے پھر اگر آپ تھوڑا سا اس طرح کا معاملہ ہوگا نا تو وہ اس کے پھر ریپرکشنز ہوتے ہیں، اس کے کانسیکوینسز ہوتے ہیں. تو وہ بھی تھوڑا سا اس معاملے میں تھوڑی سی ذمہ داری کا احساس رہنا چاہیے. آئی کین انڈرسٹینڈ کہ جو بھی کچھ ہوا ہوگا وہ ایسا obviously بعض دفعہ لائیو میں ایسی سچویشن ہو جاتی ہے، لیکن بہرحال میں یہاں صرف اپنی طرف سے، میری کوئی ایسی وہ نہیں ہے ایک عام احمدی مسلمان کی حیثیت میں، اور چونکہ آپ ہو اور ہم اس براڈ پہ آپ کی پہ بیٹھتے بھی ہیں، تو جن لوگوں نے ام رباب صاحبہ کو ایک خاتون ہیں جنہوں نے ان پر ان کی بچیوں پر الزام لگائے ہیں یا جو ان کو گالیاں دی ہیں، ان کی مکمل طور پر وہ کوئی بھی ہے انکنڈیشنلی اس کو ہماری طرف سے بھی سرزنش ہے اس کی، اور ایسے لوگوں کو توبہ کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے بھی، اور ان سے بھی میرے خیال ہے معافی مانگنی چاہیے. لیکن جہاں تک یہ ہے کہ اس کے جواب میں ام رباب صاحب اپنا احتجاج یہاں بیٹھ کے اگر انہوں نے کیا جس ساتھ، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اگر جو میں نے خود تو نہیں سنی، جس طرح مجھے پتا چلا کچھ تھوڑا انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے واپسی میں کسی کو بھی، وہ کتنا ہی کوئی بڑا ہمارا دشمن ہے، اگر اس کی بھی انہوں نے بھی ماؤں غصے میں کسی کی ماں بیٹی یا بہن پہ اس طرح کی باتیں لٹائی ہیں، تو یہاں اس پلیٹ فارم سے چونکہ گئی ہیں، تو اس حد تک میں ان سے بھی اس میں معذرت خواہ ہوں، کیونکہ ان سے نہیں بلکہ ان خواتین سے، ان کے گھروں کی، کیونکہ وہ ہمارے لیے بہرحال قابل احترام ہے، اور کسی کو یہ اجازت تھی نہ ہے نہ آئندہ ہوگی، خواہ وہ ہمارا کتنا ہی بدترین دشمن بھی ہو، کہ ان کے کسی عمل کے نتیجے میں ایسے لوگوں کے ہم ان کی خواتین کو کبھی ٹارگٹ نہیں کرتے، اور نہ ہی ہمارے پلیٹ فارم سے ایسا کیا جاتا ہے، نہ ہی اس کی اجازت ہے، نہ ہونی چاہیے، اور نہ کبھی ہوگی انشاءاللہ. تو میرا خیال ہے اس کو اور کسی طریقے کو جو ہے جی ہلو، آواز آ رہی میری؟ ہاں اب آئیے. جی کچھ کہا آپ نے آخر میں؟ مجھے کال سی آ میں گئی. نے کہا ام رباب صاحبہ چلی گئی ہیں. ہاں جی ہاں جی، وہ چلی گئی ہیں. وہ آئی تھنک کوئی کال وال آ گئی تھی ان کو بھی. ہم نے تو بڑی راسب کوشش کر رہے تھے کہ وہ کوئی صلح کی طرف اور اس چیزوں کی طرف آ جائیں، پر وہ بہت غصے میں ہیں. ہاں تو وہ جب بیچ میں نے انسان سوچا بھی کچھ دیر کے لیے کہ اینڈ ہی کر دوں، وہی بہتر ہے، پر وہ میرے سے بھی غلطی ہوئی ہے کہ میں نے اس کو آگے کنٹینیو رکھا. ہاں نہیں چلیں پر ہاں، جو پر مزید یہ ہے کہ رائے صاحب ہماری طرف سے تو کوئی اس طرح کا سینڈ نہیں ہے. ہم تو سب کا احترام رکھتے ہیں، اور کوئی کسی چاہے وہ ان کے اکابرین ہیں، اور اکابرین سے مراد ان کے اپنے علماء، کیونکہ یہ رسول اللہ یا دین اسلام سے جڑے تمام اکابرین کو تو کچھ بھی مانتے نہیں، نہ ان کی مانتے نہ ان کو مانتے. تو
اور یہ کہ ہم ان کے ایون کے ان کے علماء کا بھی احترام رکھتے ہیں، کوئی ایسی چیز نہیں کرتے، بات کرتے. جب شاہ صاحب آتے ہیں انہیں میں بڑا عزت کے ساتھ بٹھاتا ہوں. حالانکہ کنٹینیوسلی میرے ساتھ یہ عامر حق صاحب اور عامر نذیر صاحب اور ایون کہ امتیاز صاحب نے بھی ملٹیپل ٹائم بدتمیزی کی ہے، اور میں اپنے اخلاق سے کبھی بھی باہر نہیں نکلا. میں بڑا احتیاط کے ساتھ، ایک دو تو آپ نے خود بھی وٹنس کیے معاملات، تمہاری تو پھر بھی یار کوشش ہوتی. کیوں روانا ہے یار، نہ کر. لو یو بڑائے صاحب کے میں نے حوالے کر دی تھی براڈ پر، انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے. نہیں، اس نے بالکل حوالے نہیں کی. ماڈ رائٹس اس نے ریموو کر کے براڈ میرے حوالے اس نے بالکل کی ہے شیطان بازی کے لیے، اور اس طرح مسئلہ ریزالو نہیں کرتے. نہ یہ فریڈم آف سپیچ ہے، میں اس کو نہیں مانتا ہزار رائے کی آزادی کہ لوگ آ کے ایک دوسرے کو گالی گلوچ کریں. نہ یہ کسی مسئلے کا حل ہے. یہ پلیٹ اب ایک فارم سوال کا جواب تو مجھے بھی دے علمی دینا. گفتگو کے لیے یہ بنے ہوئے علمی پلیٹ فارمز گفتگو ہیں، جو یہ برائی صاحب آپ پرسنل کر لڑائی رہے جھگڑے کے نہیں ہیں. برائی صاحب میری بات آ رہی ہے، کان بھی کھلے نہیں کہ صرف بول ہی رہے ہو. جی بولیں. مجھے ایک اگر نہ جواب دینا ہوا نا تو نہ دیں تو زیادہ بہتر ہے، لیکن جواب دینا ہے تو ایک مطلب ایک مسلمان کے طور پہ مجھے جواب دینا حق سچائی سے اور کسی سے ڈرے بغیر، صحیح، نہ ہی کوئی تجیح کیے بغیر. مجھے یہ بتائیں کہ وہ وقت کب آنا ہے کہ جب آپ نے، جیسے اگر ام رباب صاحبہ کے ساتھ ایسا ہوا ہے، آپ نے کب ایسے لوگوں سے جا کے سوال کرنا ہے، ان کو کب احساس سوال رائے صاحب دیکھیں، واٹس ایپ اسی لیے بنی ہوئی ہے کہ آپ لوگوں کو کال واٹس کر ایپ پہ کے کیا آپ نے یہ سوال؟ بالکل ایڈریس کیا ہے اسے جیسے کرنا چاہیے. ورنہ یہ طوفان یہ جو ابھی ہو رہا ہے، اس سے کئی گنا زیادہ کل ہو چکا ہوتا. تو اس کا مطلب ہے واٹس ایپ پہ بات کی ہے، اور یہی طریقہ ہے. یہ آن لائن فورم جو ہیں انہیں علمی فورمز ہی رہنے دیا جائے. بہرحال جو نہیں رہنے دینا چاہتے ان کی مرضی ہے، ہر انسان آزاد ہے یہاں پہ. لیکن ہمارا جو جانرا ہے، ہماری جو ایک برانڈ ہے، وہ علمی گفتگو کی ہے ان فورمز کے اوپر. وہ یہ نہیں ہے کہ ایک سائڈ کو بٹھا کے یا دوسری کو بٹھا کے لڑائی جھگڑے گالی گلوچ جو ہے ہم الاؤ کریں یا کروائیں. یہ فریڈم آف سپیچ کا بالکل غلط مطلب ہے. نہ ہی میں اس کے اوپر بلیو کرتا لیکن ہوں. جو لوگ مسلسل گالیاں دیتے ہیں، جو بد زبانیاں کرتے ہیں، جو دوسروں کے بزرگوں پہ تبرہ کرتے ہیں، جو دوسروں کی خواتین کو ٹارگٹ کرتے ہیں، آپ ان کی مجلسیں بھی تو نہیں نا چھوڑتے بڑائی صاحب؟ نہیں، مجلسیں نہیں راجہ صاحب. دیکھیں یہاں پہ تو ابھی اس طرح کی آپ بات ان ہوئی کو، نا. آپ دیکھیں نا، آپ ان کو اسلام، کبھی آپ ان کو کہتے ہیں کہ یہ آپ کے آپس کے معاملات ہیں، لیکن میں ایک اخلاقی، میں کوئی مذہبی یہاں بات نہیں کر رہا، مسئلے کی بات نہیں کر رہا. لیکن برائے صاحب جن ویلیوز کے لیے آپ اپنا علم بلند کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، کم از کم آپ یہ ادھر میری یا ہماری براڈ ہے نا یہ تاہتی. اب چلیں وہ ایک بات ہوگی، وہ اس کو ریویو کریں گے کہ کیوں اس نوبت پہ بات پہنچی ہے. لیکن کسی کی یہاں نیچے یہ بھی نہیں اجازت ہوتی کہ نیچے بھی کسی کو بھی، مخالف کو بھی جو ہے وہ برے الفاظ اس کے بارے میں استعمال کیے جائیں. ایک اصول، ایک کردار انسان کا ہونا چاہیے، ایک اصول ہونا چاہیے. مطلب یہ ہے کہ جو لوگ مسلسل یہ عمل کرتے ہیں اور آپ خود ان کے بارے میں، آپ کے الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ مجھے آپ کو کئی دفعہ پرائیویٹلی فون پہ کہنا پڑا کہ یار آپ لوگوں کا کہو کہ بڑائی صاحب آپس کا مسئلہ ہے، لیکن اس وقت آپ غصے میں ایسے الفاظ نہ استعمال کریں. اچھے طریقے سے اپنے یہ بات ہوئی ہے کہ نہیں پچھلے دنوں جب عامر نذیر صاحب کو آپ لوگ اور سیانی صاحب وغیرہ مل کے گالیاں دے رہے تھے، آپ خدا کی قسم کھا کے بتائیں کہ میں نے فون پہ آپ کو پہلی دفعہ بات کر رہا ہوں، میں نے کہا تھا کہ نہیں کہا تھا کہ یہ گالیوں والا کام نہ کریں. آپ اپنے اصول پہ، موقف پہ، کہ جو دوسروں کی عزت کرنی ہے کابرین کی، اس پہ یہ ہوئی تھی بات کہ نہیں ہوئی؟ ایگزیکٹلی، بالکل. تو وہ اگر وہ چلیں اس میں وہ ختم ہو جائے، آپ